بسم اللہ الرحمن الرحیم ويحكم بالحيض والنفاس ثمانية أشياء: الصلاة والصوم وقراءة آية من القرآن ومسها إلا بغلاف، ودخول مسجد والطواف والجماع والاستمتاع بما تحت السرة لا تحت الرقبة. وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوتر بلا غسل، ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا أن تغتسل أو تتيمم وتصلي أو تصير صلاة دينا في ذمتها، وذلك بأن تجد بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه زمانا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما، ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت، وتقضي الحائض والنفاس الصوم نفاسوں کے نفساؤ الصوم دون الصلاة. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. اچھا جی، مسئلہ رہ گیا پیچھے. اور بہرحال جب بھول گئی عورت اپنی عادت کو تو بس وہ محیرہ ہے. عورت بالغ ہوئی، حیض آیا، عادت بن گئی، 2-4 سال گزر گئے، بعد میں اس کو استحاضہ ہو گیا. اب اس عورت کو اپنی عادت بھول گئی. کیوں بھول گئی جی؟ بادام نہیں سی کھاندی ہو؟ اور جی فقہا مسئلے بیان کر دینے، جی بادامات نہیں مسئلے بیان کر دینے. اس کو اپنی عادت بھول گئی. اس کی مختلف صورتیں ہیں تو وہ آپ کو سمجھاتے ہیں جی. توجہ جی. قولوا واما اذا نسيت عادتها فهي المحيرة. صیغہ اسم فاعل ہے، حیران کرنے والی، اس لیے کہ اس نے مفتی کو حیران کر دیا ہے کہ اندے بارج کی فتویٰ دے وے. فتویٰ ہے بھی حیض کنا دن، پھر طور کنے دن، نماز روزہ کرے، خامد بتی کدوں کرے، تے اندی عدت کی میں گزرے گی. اے مطلب خون تو ختم نہیں ہوندا پہ. اور اسم مفعول کے صیغہ کے ساتھ ہے، اس لیے کہ یہ حیرت حیران کر دی گئی ہے اپنے نسیان کے سبب سے، بے شدی ان کی کرے. اچھا جی سنو، ایک کیڑی ہندی محیرہ تے محیرہ. یہ وہ عورت ہے کہ تھا اس کے لیے زمانہ معلوم، وقت معلوم میں چند دی پہلی تاریخ نو حیض آوندا سی، 5 نو آوندا سی، 8 نو آوندا سی. یہ بھی پتا سی تے کنے دن حیض ہے یہ بھی پتا سی. یہ دوویں نو پتا سن، تے پھر گئی گل گئی بھولنے دیاں 3 صورتیں جے. اور یہ 3 وجہ پر ہے. یا تو یہ کہ گم کر دیا اس نے اپنے دنوں کے عدد کو، فقط بے حیض کنے دن آندا سی اے گل بھول گئی، تاریخاں یاد نے. یا وقت اس کا فقط کنے دن حیض آندا سی اے پتہ ہے کیڑی تاریخ نو آندا سی، تاریخ بھول گئی. بے مہینے دے وسطے چاہندا سی، شروع چاہندا سی. سمجھ آؤندی بھی؟ تے او ہما مان یو کوئی رڑا نکل گیا. بے دوویں گلاں ہی یہ 2 پہلے سمجھو تے سن وکھریاں. ایک وے کہ کہڑیاں تاریخاں وچ حیض آوندا سی، ایک وے بھی کنے دن آوندا سی. وکھریاں 2 شیاں.
ਤੇ 3 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ? ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰਾ ਜੇ। नंबर 1 जी, पस कलाम इस औरत पर 3 फसलों में है। पहली फसल केड़ी जिन्हों की भुल गए? तारीखां ते याद ने लेकिन किन्ने दिन है सी ए? अव्वल, और वो है कि जब भूल जाए अपनी आदत के दिनों की गिनती को। आदत के कि किन्ने दिन है जाता सी ये भुल गई। और जानती है इस बात को कि हैज़ उसका हर महीने में 1 मरतबा है। हैज़ उसका हुण इस औरत का की हुक्म है? बस बेशक ये औरत छोड़ दे नमाज 3 दिन अव्वल इस्तिमरार से। जदों इन खून है ना हैज़ दा तो फिर कम सचल सुचल हो गए। वो हुण तारीख वेखे केड़ी सी। लिहाजा वो अव्वल तो 3 दिन जड़े ने ना की करे हो नमाज बावजह यकीन होने औरत के हैज़ के साथ उनमें। क्योंकि गिनती भुली है तो कम अज कम 3 तो यकीनी है ना। अगे 4 5 6 7 8 9 10 ये भुलिया 3 तो खाम खा 3 तो कटते है ही नहीं। ये हुण की करे जदों इस्तिमरार होया इहदे नाल ते पहले 3 दिन की करे नमाज छोड़ेगी तो रोज़ा रोज़ा भी छोड़ेगी। अच्छा जी, फिर गुस्ल करे 7 दिन। फिर हर नमाज के लिए अगे 7 दिन ये दिन 5 बारी गुस्ल करे। हर नमाज वास्ते की करे? कितनी बारी? बावजह मुतरद्दद होने इसके हाल के इन 7 दिनों में भई ये 7 दिन हैज़ देने या तोहर देने जी। बैनल हैज़ व तोहरे वल खुरूज मिनल हैज़ इन्हां विच तरद्दुद है। इन्हां विच चूंकि उन्हें गिनती तो गई है भुल तो वध तो वध गिनती कितनी हुंदी है? 3 दिन तो यकीनी हैज़ तो 7 में शक है। लिहाजा 7 दिनों में हर नमाज नाल की करे? गुस्ल करके तो की करे? नमाज पढ़े। किन्ने दिन हो गए? 3 ते 7 10। फिर वुजू करे 20 दिन। फिर अगा 20 दिन तोड़ शुमार करना है। 20 दिन उन्हें वुजू करना है। ज़हर माजूर है उसनू है खून आंदा है वो माजूर हो गई। फिर वुजू करे 20 दिन हर नमाज के वक़्त के लिए बावजह यकीन करने उसके इनमें तोहर का और आए उसके पास उसका खामद न 20 दिनों में 20 दिनों तो बाद फिर 3 दिन 7 में फिर होवें तो फिर 20 में तो खामद करीब आ सकता है। समझ आ गई जी? ये वो जिंदे दूसरी सूरत वह हुआ और वो औरत है कि जब भूल गई जगह में कि ओ तारीखां केड़ियां सन। गिनती तो याद है इन्ने दिन है आउंदा सी लेकिन तारीखां बस अगर जानती है कि इस बात को कि अयाम उसके कितने थे। हैज़ 3 दिन आउंदा सी पहलों और नहीं जानती जगह उनकी महीने से भी तारीखां केड़ियां सन ये भुल गई नहीं। ये पता भी 3 दिन सी मिसाल तौर पे तो हुण की करे? नमाज पढ़े 3 दिन अव्वल महीने से वुजू के साथ। अव्वल महीने में कितने दिन? बावजह तरद्दुद के हैज़ और तोहर के दरमियान। फिर गुस्ल करे 27 दिन हर नमाज के लिए। फिर बावजह तवहुम उसके निकलने के हैज़ से हर घड़ी इस वास्ते और 27 दिन की करके 5 बारी ਇਹੋ जी जनानी है जी होई कोई नहीं फर्ज करो होवे ते तेरे दिमाग है ने गुस्ल क्यों कर सी ये सारी इंदी हो गई ने परेशानी लैक हो गई जी।
ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਉਹ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਵੇਗੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲਾ ਸਮਝੋ تیسری صورت ادلال بہما یعنی گنتی بھی بھول گئی تاریخیں بھی بھول گئی جی اصل اس میں یہ ہے کہ عورت جب یقین کرے طہر کا کسی وقت میں تو نماز پڑھے اس میں وضو کے ساتھ اور روزے بھی رکھے اور اگر شادی شدہ ہے تو وطی بھی کی جا سکتی ہے اور جب یقین کرے حیض کا تو چھوڑ دے یہ سارے کام کو اور اگر شک کرے کسی وقت میں کہ وہ حیض ہے یا طہر ہے تو تحری کرے پس اگر نہ ہو اس کے لیے تحری کیا تو غسل کرے نماز پڑھے اس وقت میں کس کے ساتھ ہر نماز کے لیے واسطے جائز ہونے اس بات کے کہ ہو وقت نکلنے کا کس سے اور اگر شک کرے ہمیشہ پتہ نہیں ہے حیض دے دن نے پتہ نہیں ہے کیڑے دن نے شک کرے ہمیشہ اور نہ ہو اس کے لیے کوئی رائے تو غسل کرے ہمیشہ مرن تک بعض نے کہا کہ ہر نماز کے اس تیسری شروع ہر نماز کے لیے نہیں لے وقت کل صلاۃ نے پوری نماز ایک وقت واسطے غسل کافی ہوندے پہ جو مرضی پڑھتی رہے اور وطی نہ کی جائے تحری کے ساتھ ارجح پر ان نال وطی نہیں ہو سکتی ہر وقت شک ہے اور نہ حکم کیا جائے اس کے لیے کسی شے کا حیض سے یا طہر سے تعین پر کیونکہ ہر شے تو بھول گئی ہے دن بھی بھول گئے تھے تاریخہ میں بھول گئی بلکہ لے احوت کو احکام کے حق میں لہذا پڑھتی رہے فرائض اور سننے تے نفل نہ پڑھے جیسے روزے فرضی رکھے تھے باقی روزے اور پڑھے قدر مفروض اور واجب نماز وچ جنی قرات کری دی صرف اونی کرے اور پڑھے اخرجین میں بھی ارجح راجے پر کون فاتحہ شریف کیونکہ وہ سنت ہے اور نہ داخل ہو مسجد میں کون اے عورت مسجد بسم اللہ اور نہ پڑھے قرآن خارج صلاۃ نماز وہی تک پڑھے جنہ فرض واجب ہے تے باہر اور نہ مس کرے اس کو اے جڑی تیسری قسم والی ہے اور روزے رکھے کس کے پھر ہر سال رمضان کے بعد قضا کرے کتنی اگر جانے اس بات کو کہ ابتدا اس کے حیض کی رات کو ہے اور اگر اتنی جانتی ہے جو پچھلے زمانے میں کہ جانتی ہے کہ وہ حیض دن کو آتا ہے تو قضا کرے کتنے بولو اس لیے کہ اکثر وہ جو فاسد ہوئے اس کے روزوں سے وہ کتنے ہیں 11 دن ہیں بس قضا کرے اس کا دگنا احتیاطاً اور اگر نہ جانے کسی شے کو تو فامت المشائخ شرین پر ہیں بھی روزیاں دی قضا کرے اور مفتہ بے اس کی عدت میں اندازہ ہے 2 مہینوں کے ساتھ طہر کا 10 ایام حیض کے 2 مہینے کتنے کی ہو بیدا 10 دن کنے ہو گئے 70 دن کنے ہو گئے 70 یہ 3 باری گزرنے تو کھاتا پورا ہونا ہے سمجھ آ گئی نہیں ایشا بس اے آگی جیڑی کون متحیرہ کون وہ سمجھ لگی گل دی ہیں کہ نہیں وہ جو ارادہ کرے اس عورت کی ساری صورتوں کی تفریح کی تمام کی اور اس کے احکام کی توضیح کی لازم ہے اس پر بڑی بڑی کتاباں فقہ دیاں پڑھے کیونکہ یہ کچھ ہے تھوڑا سا اس میں سے اور بھی جزیاں بھی ہیں اور بھی اگلی کتابیں میں انشاءاللہ آ جانے گے فقہ پڑھنی اللہ خیر بسم اللہ الرحمن الرحیم
اچھا جی گل سمجھ آ گئی ہے جی یہ وہ ہے جو متحیرہ تے متحیرہ بسم اللہ تو موٹی موٹی مسئلہ ہے کہ یہ 3 صورتیں نے یا کی بھول گئی ہے اچھا جی ما یحرم وہ کام جو حرام ہو جاتے ہیں حیض و نفاس کے ساتھ یہ عنوان ہے مسئلے شروع اور حیض و نفاس وچ کیڑی کیڑی شے عورت واسطے حرام ہے غیبتاں کرنیاں حرام نے سمجھی چگلیاں چاڑیاں حرام نے جھوٹ بولنے حرام نے یہ سارا حرام ہے کہنے واسطے ویسے بھی حرام ہے چلو جی اور حرام ہو جاتا ہے حیض کے ساتھ ہو جاتی ہیں حیض اور نفاس کے ساتھ 8 چیزیں کتنی لو جی نمبر 1 صلات اور نماز روزہ کون روزہ تو حرمت اور صحت کٹھے ہو جاندے نے حرمت صلاۃ مغضوبہ نماز پڑھنی حرام ہے کہ نہیں لیکن صحیح ہو گئی تو جواب دیتا ہے تھے یحرم کو مراد ولا یصحان حالت حیض و نفاس میں روزہ اور نماز صحیح نہیں کیے یہ بالکل صحیح نہیں کیوں بوجہ فوت ہو جانے صحت کی شرط کے وہ طہارت ہے تے نہ کول طہارت کوئی نہیں سن دے ہو اچھا جی اے نال پڑھی ان شرع بھی الصلاۃ والصوم جان اس بات کو کہ یہ دونوں منع کرتے ہیں اپنے وجوب کو اور اپنے جواز کو اور اپنی صحت کو جی بھئی نماز جڑی ہے نا جی کون نماز منع ہے ان دا وجوب منع ہے جواز بھی منع ہے صحت بھی منع ہے اور وَيَمْنَعَانِ نہ استغفر اللہ بھول گیا اے حیض تے نفاس کی اے دوویں منع کر دینے نماز دے وجوب نو بھی مانے جے تے نماز دی نہ ہن تے نہ بعد وچ سونا جی اے جڑی نماز رہ گئی ہے نہ دنہ دی اس نماز دے وجوب نو اے مانے نے کون حیض تے نفاس بڑا اہم مسئلہ جی جدو جنہ دنوں وچ اے ہوندے نے انہاں دنوں وچ نماز دے وجوب نو مانے نماز واجب ہوئی کوئی نہیں لہذا قضا کوئی نہیں اور یہ دونوں کون منع کرتے ہیں روزے کی صحت کو روزے کے جواز کو نہ کہ روزے کے وجوب کو ہون صحیح نہیں ہون جائز نہیں لیکن واجب ہے جی اس وجہ تو بعد کیے سمجھ گئے ہو اے فرق ہے جی حیض و نفاس نماز کے وجوب کو مانے ہیں روزے کے وجوب کو مانے نہیں ہیں صحت اور جواز کو مانے ہیں اچھا جی ولا یصحان جب کہ نہیں لازم آتا حرمت سید میں صحت او متن او سوال جواب اس لیے فرمایا ولا یصحان اور نہیں شک اس بات میں کہ منع کرنا شے سے منع ہوتا ہے اس کے ابعاض کے لیے بھی اور جدوں پوری شے منع ہوئے نا تو ان دے ٹکڑے بھی منع ہونے نو اسی لیے منع ہے من کے سجدہ تلاوت سے سجدہ شکر سے بھی اے نماز دی جز نے کون اس واسطے جدو نماز پوری منع ہے تو جزا بھی لہذا سجدہ شکر بھی نہیں کر سکتی تو سجدہ ہے واپس چلو اور حرام ہے کندے ہوتے حیض نفاس والی ہوتے حرام ہے آیت من القرآن کا پڑھنا کتنا اچھا جی متن دیکھ لو مراقی مگر ذکر کے قصد کے ساتھ جب کہ شامل ہو آیت ذکر پر ذکر اس میں ہو تو اس اعتبار سے پڑھ سکتی ہے
نہ کہ حکم یا خبر. اس آیت میں کوئی حکم ہے یا کوئی خبر ہے وہ ایتے نہیں تلاوت کر سکتی، جس میں کوئی ذکر ہے وہ پڑھ سکتی ہے. علامہ ہندوانی نے فرمایا ہے، علامہ ہندوانی بھی ہے. ابو جعفر محمد بن عبداللہ بن محمد بلخی ہندوانی کان من برات فی الفقہ یقال له ابو حنیفہ صغیر شیخ الحنفیہ بے بخارا فی زمانے ہی 362 وچ فوت ہوئے جے. کدوں؟ بیٹھ جان دے 62. چلے او بجلئیے دے علاقے دے وچ لوگ کی ہیں یار پر راجن پور دے آغا سی ہوں ایڈے جہل نہیں رہ گیا استاد جی، اسی ہوں انگریزیاں بولینے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور سنی گل تو فرمایا علامہ ہندوانی رحمہ اللہ نے نئی فتویٰ دیتا میں آیت من القرآن کے جواز کا قصد ذکر پر بھی اگرچہ روایت کی گئی ہے امام صاحب سے، امام ابو حنیفہ کبیر سے روایت ہے بھی کر سکتی ہے. ابو حنیفہ صغیر فرماتے میں یہ فتویٰ نہیں دیتا، میں یہ کیڑا کہ او آیت جن دے وچ ذکر ہے بھی او پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، جی میں خبر تے حکم والی نہیں پڑھ سکتی ہے تا ایویں نہیں پڑھ سکتی جی. اچھا جگہ چلو. اور اختلاف ہے، صبر واپس آؤ. وَيَحْرُمُ قِرَاءَةُ آیَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ بیندے پہ بے قرآن کی آیت پڑھنی حرام ہے اس کے لیے. اور اسی طرح باقی کتب منزلہ آسمانی کتاباں باقی تورات انجیل زبور صحف ابراہیم اگر ملے تو اس لیے کہ کل کیا ہیں سوال ہے وہ منسوخ ہو گئی ہیں. جواب ان کا منسوخ ہونا نہیں نکالتا ان کو اس حکم سے بے طہارت تو بغیر ہاتھ لاؤ اس کو نہیں نکلیاں، جیسا کہ آیات منسوخہ من القرآن ہیں کہ کوئی نہیں ہے لیکن حکم ہے بھی بغیر طہارت اور پڑھ نہیں سکتے. طہارت و جنابت و طہارت قضا فی الحلبی. لیکن فرمایا علامہ ذیلی نے مگر وہ حصہ جو بدل دیا گیا ان سے جیڑا انہاں وچوں کولوں جوڑ دیتا ہے او یحرفون الکلمہ انہوں اگر ہاتھ لگ جائے جنابت وچ تے حرج کوئی نہیں. سمجھ آ گئی جی. انہیں یہ بیان کیتا ہے اگر وہ محرف رہتے ہوں تو ان کو اگر ہاتھ لگایا تو حرج کوئی نہیں. اچھا جی الا بقصد الذکر الا دھیان کرے جب پچھلی بھی کتاب ہے چاہے تو ہن پھر یعنی ثنا یا دعا اگر مشتمل ہو آیت اس پر پس کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ کس میں ایسا. عیون کے اندر فرمایا اگر پڑھا مذکر دے سیگے نے مراد او جنبی بھی نال یہ تے حیض دے اور نفاس والی بھی اگر پڑھا اس نے کس کو دعا کے طریقے پر یا پڑھی آیات سے وہ جس میں دعا کا معنی ربنا جی اور نہیں ارادہ کیا اس کے پڑھنے کے ساتھ قرآن کا پڑھنا ارادہ نہیں بطور دعا پڑھ رہی تے فلا بأس بہ اور اختیار کیا اس کو حلوانی نے اور ذکر کیا گیا غایت البیان میں یہی مختار ہے جیسا کہ بحر اور نہر میں ہے. جیسا کہ علامہ طہطاوی فرماندے نے جب کہ صحیح ہے روایت امام صاحب سے بے قصد ذکر پڑھ سکتی ہے پس نہیں توجہ کی جائے گی امام ہندوانی کے قول کی طرف کہ لا افتی بے جواز ہی وین روبے یان الامام ہے کہ کوئی نہیں. اب ایک پچھلے بابے بھی گل کر سکتے نا کیوں نہ کہ جیسے گل وال توجہ نہیں کریں گے. ہوئے کٹی سٹ سا ہوئے بابے نہیں گل نہ مننے آندھے نے پتر ہے جی ساڑھے زمانے چ جی ایڈا انہ دور نہیں سی آیا ساڑھے زمانے چ اے جا جی انہ دور نہیں سی آیا بھی صرف منی جو بس منی جاؤ تو مری جاؤ. اچھا جی
واہ بھائی واہ. اچھا ہے جڑا کہ نا اللہ سبیل دعا جی ان آیات سے کہ جن میں دعا والا معنی ہے. تو مثلا اے رب الفلق تے رب الناس یہ ساری دعا ہے کہ کوئی نہیں. تو کل علیحدہ کرو تو رب الناس تو پڑھو رب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس. میں پناہ چاہتا ہوں میں دعا نہیں کی بھلا تھی وے. اس دے مطابق تو پھر بطور دعا کل تو علاوہ کل نال نہیں کل تو علاوہ ایویں ربنا جنیاں ایتاں نے بطور دعا تے بطور ثنا کی اے جڑی ایتاں نے هو اللہ الذی تے کل تو علاوہ اللہ احد اللہ الصمد اے اللہ دی کی ہے ثنا ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اس کے مطابق تو پھر یہ آیات پڑھی جا سکتے ہیں. نہیں سمجھ آ رہی اور آخر آیات دعا آیات ثنا کو ہونیاں نے کہ کوئی قرآن وچ نہیں کہ باہر نے. میں جیڑی پڑھا کو استاد جی یہ نہیں ہو پھر کیڑی تسی دسو. میں دسدا پیا تانوں بھی جنہ وچ خالص اللہ دی توہین بے توحید اسنا ہے نا بلا ہوے یا جتھے سونیاں دی کوئی شان بیان ہوئی وہ بھی شان دی ہے تنی. اچھا جی اگے چلو جی. بسم اللہ بسم اللہ. مسئلہ نمبر مڈو شڈو اور اختلاف کیا گیا تصحیح کا اس میں جو آیت سے کم ہے. آیت سے کم پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ آیت سے کیا وہ متن آیت تو نہیں پڑھ سکتی مگر قصد ذکر و دعا سے پڑھ سکتی ہے اس کے علاوہ نہیں. لیکن آیت سے کم مطلقاً پڑھنے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے. سنیں جی. اور اطلاق منع اور منع کا اطلاق یہ مختار ہے کہ دون الآیت بھی مختار یہی ہے کہ کیا کریں باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہ پڑھے حائز نہ جنب کوئی شے قرآن سے. شے نکرہ کیے یہ آیت ما دون الآیت دون شامل ہے کہ کوئی نہیں. شے من القرآن اخرجہ ترمذی ابن ماجہ دار قطنی بہقی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. اور نفساء اچھا ایک حدیث پاک کے دو دا ذکر تے نفاس والی کی دے گی کہتے ہیں نفساء مثل حائز کے ہے. لہذا اے جڑی ہے نا اے کیڑی کیویں جوڑی نال دلالت النص نال کے اشارت النص نال دلالت النص نال. بے تھے علت کی عدم طہارت تے نفساء وچ عدم طہارت ہے کہ کوئی نہیں. اے پھر کیویں نال جوڑی ایشا بس کوشش کرو یار بھلا ہوے دین واسطے آئے ہو. اچھا جی او ویکھو جی لقولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شیئا من القرآن. یعنی شین نکرائے سیاق نفی میں ہے پس عام ہوگا اور نکرا تحت نفی عام ہوتا ہے. عام دا مطلب ہے ایت ہو بے کاٹ ہو بے سب نو شامل ہے. اور تائید کرتا ہے اس کی بے ما دون الآیت بھی نہیں پڑھنی. تائید کرتا ہے اس کی وہ حدیث کہ نکالا ہے اس کو دار قطنی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور ذرا کھل کے نال میں اندر دینا قبض شبض کھل جاندی بندے دینا طبیعت سیٹ ہو جاندی. مہربانی ذرا آپ دا نہ کھول کے لگا کرو اللہ دا واسطہ جی. جننے کمزور بیمار سارے دی بیماری دور ہو جاندی ہے جی. تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں پڑھو قرآن جب تک نہ پہنچے تمہارے کسی ایک کو پس جب پہنچے جنابت اس کو تو فلا ولا حرفن واحد اے وضاحت ہوگی. یہ اس پہلی حدیث دا مؤید بن گیا کہ آپ نے فرمایا کہ حرف بھی نہیں پڑھنا جی.
تو لہذا ما دون الآیت میں صح یہ ہے کہ کیا کرے، نہ پڑھے. ہاں قصد دعا یا ذکر ہو تو پھر ٹھیک ہے ہو. اور اصح یہ ہے مسئلہ یہ کہ نہیں کوئی حرج حائض اور جنب کے تعلیم دینے کے ساتھ کس کی، اذا کانا جب کہ تلقین کرے کلمہ کلمہ، نہ کہ قرات قرآن کے قصد پر. جی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اینج کر کے سنیں جی کلمے کلمے کی تلقین صح یہ ہے کہ لا باس کہ یہ قرات قرآن کے ارادے پر نہیں، جیسا کہ خلاصہ اور بزازیہ میں ہے، یعنی امام کرخی کے قول پر، اس لیے کہ اگرچہ منع ہے وہ جو، لیکن وہ کہ اس کے ساتھ نام رکھا جاتا ہے قاری اینا مراد نہ کہ مطلقاً، نہ کہ. اسی لیے علماء نے فرمایا ہے قرآن پاک کا جوڑ یہ مکروہ نہیں ہے. بے عدم کراہت تہجی بالقرآن، الف زبر لام ال ہا زبر میم ہم دال پیش دو اگا لگا چلے کٹھا نہ پھر پڑے، صرف جوڑ جوڑ کردہ جائے ایک ہی ہے، مطلب ایک منع نہیں. اچھا جی وہ مطلقاً تے نا آشا لگ گئے. علامہ کرخی نے فرمایا یمنعو یعنی منع کیا جائے جنبی حائض نفسا کو ما دون الآیت کے پڑھنے سے قرات قرآن کے طریقے قصد پر، جیسا کہ منع کیا جائے آیت تامہ کے پڑھنے سے، اس لیے کہ کل قرآن ہے. پس اگر نہ قصد کرے قرات کا، مثل اس کے کہ پڑھے الحمدللہ بطور شکرن للنعمت، تو کوئی حرج نہیں. سنیں جی پس نہیں منع کیا امام کرخی نے قرات سے مطلقاً، بلکہ منع کیا اتنا کہ نام رکھا جو اس کے ساتھ قاری للقرآن فقط، اور نہیں ہے تعلیم القرآن کلمہ کلمہ. اس کو قاری القرآن نہیں کہتے، صرف وہ کلمہ کلمہ پڑھنے سے ایک بندہ پڑھے مالک تو بندہ کہہ رہے صاحب نے تلاوت فرمائی ہے، نہیں جی. اور خانیہ میں فصل قرات کے آخر میں جڑا باب خانیہ وچ لکھیا ہے مسئلہ، کیڑا مسئلہ توجہ جی. مکروہ ہے پڑھنا قرآن شریف کا کتھے، جیسے نہانے کی جگہ، مخرج بول و براز کی جگہ، مسلخ ذبح خانہ، اور وہ جو ان کے بہر الحمام میں وہ کھلے کھلے، اگر نہ ہو اس میں کوئی ایک مکشوف العورت ننگا تو ٹھیک ہے، اور حمام ہو پاک تو پس کوئی حرج نہیں بائیں طور کے بلند کرے اپنی آواز قرآن کے ساتھ. اور اگر نہ ہو اس طرح تو پس اگر حمام دی گل ہے، پس اگر پڑھے ہوئے پاک فی نفس ہی نہ بلند کرے اپنی آواز تو کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ. اچھا جی کوئی حرج نہیں تسبیح پڑھنی تحلیل پڑھنی، اگرچہ بلند کرے اپنا آواز اس کے ساتھ ان حالتوں میں. جی اے حمام دی گل چل رہی ہے. اچھا جی اے جنبی دی گل نہیں اور گلاں جی. اور بہرحال پڑھنا معاشی کا ٹردیا قرآن شریف پڑھنا کی کرنا، اور حرفت کر دیا قرآن شریف پڑھنا، نال اپنا کام بھی کرتا رہے تو نال مثلا درزی کپڑے سی رہے تو نال ہی منزل پڑھتا پہ جی، زمیندار حال واہ رہا تو نال ہی اور بھی کوئی کام کر رہا جی، حرفت کوئی بھی اے بھی ٹھیک ہے. آندے نے کوئی حرج نہیں نہ اگر وہ منتبہن ہو، کیا ہو انتباہ بتوجہ قرآن پاک والا ہوئے تو ہن حرج نہ مشغول کرے اس کو عمل اور مشی
تو ہن تا جائز ہے تے جے ساری توجہ کپڑیاں والے تے ویسے منزل نو پھیرا دینا ہے تے فلاح کی فلاح سمجھ گئے ہو؟ قالا فرمایا ہے اور کلام کیا علماء نے بندے کے قرات کرنے میں لیٹ کر لمیا پہ کے کی کرے، اولا یہ ہے یہ کہ پڑھے ایسی وجہ پر جو ہو کیا اقرب التعظیم، بس تو لہذا لیٹ کے تعظیم نہیں ہے، لیٹ کے ہوں جڑا ہے نا بھی سورہ یاسین سونا فرمایا جب بستر پر آؤ تو سورہ یاسین کہہ رہا ہے آیت الکرسی، تو آیت الکرسی پڑھو، وہ یہ نہیں بھی لیٹ کے پڑھو کہ جب اپنے بستر پر آؤ تو کیا کرو، لہذا بہ کے پڑھو بھائی ادب نال۔ اچھا جی، اور کوئی حرج نہیں غیر قرآن کا مدتاجن، باقی ذکر کو لمحہ پہ کے کر رہے تھے حرج افضل تے ادب نال ہی ہے، لیکن اگر کسی کیتا ہے تو حرج کو نہیں۔ اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو کچی منزل والے ہو، قرات نظر کے ساتھ اولائے قرات بالغیب سے، زبانی پڑھنے کو ویکھ کے پڑھنا، واسطے جمع کرنے کے بین العبادتین، ایک عبادت پڑھنے دی ایک عبادت ویکھنے دی۔ واپس چلو جی، اینے مسئلے دسے نے تانوں کنے باب تحتاوی نے۔ اور حرام ہے مس کرنا اس کا، یعنی آیت کا، ایک آیت نو بھی مس کرنا کیے کندے واسطے، جنبی نفسا آیت دن، اور جنات غسل فرض باوجہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نہ مس کرے اس کو مگر مطہرون، جڑے خوب پاک نے، خوب کہڑے نے غسل ہوئے اونا نو مس کرن تے وضو بھی ہوئے، لہذا اے تا پاک نہیں ان تے مس کرنا پھر کی ہویا، برابر ہے کہ لکھی گئی ہو وہ آیت کاغذ پر، درم پر، دیوار پر، جتھے بھی لکھی ہوتے ہاتھ لانا کیے۔ اور سنیا جی ایک گھر عورتوں نے بڑا شوق ہوں آیت الکرسیاں 5-7 ٹنگ دیو، 4 کل لکھ کے ٹنگ دیو، گھر برکت مٹی پئی رہے، سال بعد چھنڈیا ہوں نا شوق، تو کرم والے جس ٹائم صفائی کرتے بے وضو چک چک لا لگ رکھی ہوتے منہ چک ٹنگی ہوں ہمیں حالت حیض ہوئے جی۔ اس واسطے چیزاں سمجھانیاں چاہیے کہ بجائے برکت ان گناہ کبیرہ پہ ہوتا کہ جی دھیان کرو۔ سمجھ آئی جی؟ اللہ بے غلاف نگوں پڑھ دیا، اے شرح پڑھ لیے۔ وَيَحْرُمُ مَسُّهَا، ہاں اللہ لِضَرُورَتٍ، اللہ ضرورت ہوئے تو پھر انہوں پکڑ سکتے ہو، کیسے؟ مثل اس کے کہ خوف کرے آیت پر یا پورے قرآن شریف پر جلنے کا یا غرق ہو جانے کا پانی میں، ہونوں پکڑ سکتے، ہونوں پکڑ سکتی ہے تو پکڑ سکتا ہے، لیکن یہ غرض ہو رہے جیسا کہ ہموی میں برجندی سے، کیونکہ تے تاروز آ گئے تو جیڑا کام ہولا ہوندہ انہوں کری دے جی۔ اچھا جی اگلا مسئلہ جی، اور حرام ہے یعنی مس کرنا اگرچہ لکھا گیا ہو قرآن اور آیت فارسی میں بالاجماع، فارسی تو مراد کی ہویا اے ترجمہ، باوجہ تعلق پکڑنے جواز صلاۃ کے اس کے ساتھ عاجز کے لیے، اگر جس مسئلے میں اختلاف ہے بے فارسی جو ترجمہ پڑھے تو نماز ہو جائے تھی کہ نہیں، لیکن بھی روایت تو موجود ہے نا اس واسطے۔ اور اسی طرح باقی کتب سماویہ وہ بھی جتھے لکھے ہون، ہاتھ لانا کی مس کرنا، پیچھے سی پڑھنے دا ذکر، ہون مس دا ذکر، کما فی الکوستانی ان الذخیرہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں مناسب ہے اے جڑا بھی اے باقی کتاباں آسمانی مناسب ہے یہ کہ خاص کیا جائے ان حصوں کے ساتھ کہ نہیں تبدیل کیے گئے اس سے، جڑے تبدیل نہیں، وہ تو اللہ دی کتاب ہونے کو نکل گئے نا پہلیاں کتاباں، انہوں نے مس کر سکتے ہو، جڑی تبدیل شدہ نہیں انہوں نے مس کرنا حرام ہے۔ اچھا جی توجہ، اے تسی جڑا خود قرآن شریف ہے آپ آیت لکھیے، اور ان میں جو ان کتابوں میں جو سوا ہیں مصحف کے، جڑا قرآن شریف نہیں اور کوئی کتاباں نے تے وچ آیتاں نے، اور جی میں باقی دینی کتاباں ساریاں پڑھتے پے ہو، تو اس میں جو سوا ہیں مصحف کے محض حرام ہے مس کرنا کتابت کا، نہ کہ حواشی کا، جتھے آیت لکھی ہے نا اوتھے ہاتھ لانا، اگے پیچھے ہاتھ لانا، لہذا قرآن پاک نہیں باقی کتاب جن وچ آیتاں انہوں باہروں بے وضو بے جنبی پکڑے تھے حرام نہیں، اور حرام ہے کل مصحف میں، جڑا مصحف ہے نا قرآن شریف ایتھے باہروں گتا چٹی تھاں تو ہر تھاں تو کی پڑھنا بے وضو بے جنبیاں واسطے، اس لیے کہ یہ کل تابع ہے مصحف کے، جیسا کہ حدادی وغیرہ میں ہے۔ اچھا جی بابیرا نے مقید کیا آیت کے ساتھ، اس لیے کہ مکروہ ہے مس کرنا وہ جو لینا یکرا ہے نا جی، کہ وہ جو کم ہے کس سے، آیت سے، آیت کو ہاتھ لگانا کیا ہے حرام ہے، تو اس لیے کہ مکروہ ہے مس کرنا اس کو جو بھی وہ حرام نہیں ہے بلکہ اے مطلب ہے نا گل آکھی جڑی گل سمجھ پہ آندی، لا ہوئے نا لا تو پھر گل پڑھندی ہے صحیح، لا ہونا چاہیے تھا، تاں مطلب کہ بھی لا ہوئے تو تاں ٹھیک ہے، کیونکہ ورنہ جوڑ نہیں پہ جڑتا۔ مقید کیا آیت کے ساتھ اس لیے کہ نہیں مکروہ مس مادون الایت، ماں لے کے یوم الدین نو ہاتھ لانا تے حرام ہے، کلا ماں لے کے لکھیا ہوئے تے اے مطلب ہے جی، سمجھی جی گل، لا ہوئے نا تے پھر مسئلہ صحیح ہوندا ہے، جی لا تو بغیر نہیں صحیح ہوندا۔ اے شاباش ہے، چلو جی اچھا جی، خانیہ میں بحث قرات سے ایک مسئلہ کیڑا، حربی یا ذمی، حربی ہوندا جڑا اپنے ملک وچ کافر رہندا ہے، ذمی جڑا تواڈے تابع وے ہیں دوویں کافر، حربی اور کون جب طلب کرے تعلم قرآن کو، تعلم فقہ کو، تعلم احکام دینیہ کو، تے حکم وے یعلم اس کو تعلیم دی جائے، گچھ و فلانی ٹھینگی نے کافرہ قدرت چی رہا ہے، انج نہیں آخنا پاپا اس کی پڑھانا ہے، اس کی تاکہ کی ہوئے مسلمان ہوئے تو جہنم کو بچ جائے، اسی تکے دیر نہیں آئے، آپ بھی بچیے دوجہ نے بھی بچائیے۔ اچھا جی، رجاء مفعول لہو، امید کرتے ہوئے یہ کہ کیا ہوگا، لیکن منع کیا جائے گا مصحف کے مس سے مگر جب کہ غسل کر لے، پس نہ منع کیا جائے گا بعد اس کے، اے جزیہ آ گئی جی، کہ بھی کافر نو غسل کرا لو تے پھر قرآن پاک مس بھی کر سکتے ہیں، سمجھا گی جی، کدوں جدوں وہ پڑھنا چاہتا ہے کی پڑھنا چاہتا ہے جی ادوں نو مس بھی کر سکتا ہے، لکھا جی کہ نہیں، لیکن منع کیا جائے کس سے، مگر یہ کہ فلا یمنع، منع نہ کیا جائے بعد اس کے، اے شاباش۔ اچھا جی واپس چلو، اور بھی قرآن پاک کو مس کرنا حرام ہے، جنبی حائض نفسا،
مگر غلاف کے ساتھ، مگر جو دور ہو قرآن سے، جو مطلب ہے کہ وہ جڑا علیحدہ ہے، متجاف بھی علیحدہ اتنے چڑھے ہے جی۔ او اچھا جی، اور ویکھنا تھلے اللہ بغلاف متجاف اے متباعد عنہما، بھی او جڑے نا قرآن کولوں دور ہے، بھی اتنے گتے کولوں وکھرا کپڑا چاڑیا ہوتے، اے غلاف ہے جی۔ اچھا جی، اور حائل کس کے ساتھ؟ حائل کے ساتھ، جیسا کہ خریتا فی صحیح ہے، خریتا تھلے ویکھو مثل خرجی، خرجی آندے نے پنجابی چ، وہ کہ جس میں مصحف ہے، جب کہ سرانا بنائے اس کو یا سوار ہو جا اس کے اوپر سفر میں، یعنی جب کہ ہو یہ حفاظت کے لیے، وگرنہ تو مکروہ ہے۔ قرآن پاک رکھیا خرجی اچ، سون لگیا سر اتنے رکھ کے سو گئے، یا انہیں خرجی چ رکھیا ہے تو سواری تے خرجی تو آپ اتنے بہ گئے، لیکن حفاظت واسطے بیٹھا ہے، ہوں ٹھیک ہے، وگرنہ کی ہے مکروہ، نہیں سمجھ آتی پی۔ خرجی وہ سائڈاں تے دو خانے بنے ہوندے نے، بھلا انہوں خرجی جاندے نے جی۔ اچھا جی، اگلا مسئلہ ویکھ لو، او واپس چلو نا ایک باری، متن ویکھو ویندے پے ہو۔ اور مکروہ ہے آستین کے ساتھ تحریماً بوجہ تابع ہونے کم کے لابس کے، آ جڑی باں کھلی ہے یا اگلا قمیض دا حصہ جی، یا رومال بدھا پگڑی تے پلو لمکایا ہے، یہ جسے کپڑا پہن لئیے نا، جی میں پہننا ہے وہ تابع ہو جاندہ ہے، ہوں وہ کپڑا بھی اندے حکم وچ ہو گیا ہے، اندے نال نہیں پھڑ سکتے، سمجھ گئے ہو؟ رومال نال قرآن شریف پڑھنا ہوئے بے بزائی یا جنبی نے تو سر تو کھولے، عورت نے دوپٹے نال پھڑنا ہوئے تو سر تو لا کے بکھرا کرے پھر پھڑے۔ توجہ جی۔ اچھا جی، مسئلہ جی، اور رخصت دی گئی ہے کتب شریعہ والوں کے لیے پکڑنا کتب شریعہ کو آستین کے ساتھ اور ہاتھ کے ساتھ واسطے ضرورت کے، مصحف تو علاوہ جڑے باقی کتاباں نے جنابت یا بے بزائی ہے انہوں نے آستین نال پکڑنے دی، ہاتھ نال پکڑنے دی بھی ضرورت کے لیے، مگر تفسیر کیونکہ واجب ہے وضو لمسی ہی، اس کے مس کرنے کے لیے۔ اچھا جی، دینی کتاباں نے دینی مستحب یہ ہے یہ کہ نہ پکڑے ان کو، کن کو؟ کتب شریعہ کو، مگر او کتب شریعہ او جنہاں وچ دین دیاں گلاں نے او بھلا ہوئے وضو کے ساتھ۔ اچھا جی، مسئلہ جی، اور جائز ہے مصحف کے ورقوں کو پلٹانا قلم کی مثل کے ساتھ پڑھنے کے لیے، وہ جنبی نہیں بے وضو ہے تو قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہے، کھول کے تو کھلا ہے سامنے، وضو ٹوٹ گیا ہے، ان کو پنسل ہے کوئی اور چیز اندر بھر کے تھل سکتا ہے، ہاتھ نہ لائے تو ویک کے پڑھتا رہے تو جائز ہے۔ اچھا جی، اور امر کرنا بچے کو قرآن پاک کے اٹھانے کے ساتھ بے حمل ہی اٹھانا و رفع، اور اس کو اونچا رکھنا، اس کو واسطے ضرورت تعلم کے، یہ جائز ہے، بے قرآن پاک چک سکتا ہے اونچا کر کے تے پڑھانے واسطے بھی اجازت ہے، باقی انہوں وضو کرا لو تو کیا بات ہے جی، لیکن بلوغت تو پہلے وضو دا مکلف نہیں ہے، تخلق کے تخلق۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈو جی، مسئلہ یہ ہے مولویوں، او مولویوں، مسئلہ یہ ہے اور نہیں جائز لپیٹنی روٹی تے پھلڑیاں تے چنے کاغذ میں لکھی گئی ہے جس میں یا اللہ تعالیٰ کا یا نبی کریم
وسلم کا نام اس میں ہے. اس کاغذ وچ کوئی شے ولیٹنی ہے کی ہے نہیں جی اے لا یجوز ہوئے. مسئلہ نمبر 9 اور منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام کے مٹانے سے تھوک کے ساتھ. کدھر لکھیا ہوئے تھے. اور اسی کی مثل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اتنے تھوک ساڑ کے تو مٹانا بے. یہ تعظیم کی وجہ سے یہ کام نہ کریں. سنیں ہی ہوں اکل کو پوچھو تو اتوں لے لوے گی لیکن شریعت آدھی تعظیم کی شے تعظیم بلا تھی وے. کمال ہے جی. اپنے ابے دی جتی دی بھی تعظیم کرو تو شریعت کا مسئلہ آئے تو وہ کو کر چڑھو جی. چنگی گل ہے. اچھا جی مسئلہ نمبر قاری عبداللہ اور ڈھانپ دے وے مصحف کو اپنی بیوی کی بتی کے لیے. بتی کرنا چاہتے ہیں قرآن شریف سامنے پہ ننگا اتنے کی کرنا حیا کرتے ہوئے اور تعظیم کرتے ہوئے. کیا کرتے ہوئے؟ تعظیم کرتے. مسئلہ نمبر 9 مڈو شڈو اور نہ پھینکے قلم کا برایا کی. برایا تے نہیں ہے گا برایا پورا لفظ ہے. اور قلم کڑی دی نہیں کانے دی وہ تو پورا نہیں ڈگدا. وہ تلو شرح چاہ رہا جڑے پہلی باری کڑی یہ نہیں جدوں اندے نال دینی کتاباں لکھیاں قرآن شریف لکھیا تے پھر کڑنے دی لوڑ پے گی. آ جڑا برادہ ہے آ جڑا عربی چ برایا تے برادہ او بردن کی معنی بریدن کاٹنا تے فعال کی بنتا ہے برا ید تے اون دے کولوں بندا جو لفظ کی برادہ او بورا. اور نہ پھینکا جائے قلم کا برایا اور نہ مسجد کا گھاس جڑا تھلے بچھا کے نمازاں پڑھیاں سردیاں چوپرالی تے کوندر شوندر دا ڈب شب. نہ پھینکا جائے محلے ممتحن میں گندی تھان تے باہر جا کے ادب والی کسی تھان تے سٹن جی. یہ کی ہے سارا کچھ مولوی جی تعظیم ہے نا کی ہے. اور سمجھ آؤں بھائی جے او بلا تھی وے. ہوں شرح ویکھو جی او ویکھو یکرا بالکمے. ہن ہور مسئلے نویں. مکرو ہے بالکمے تحریمن صححہ فی الہدایہ و فی المحیط. اور جامع تمرتاشی میں نہیں مکرو مس کرنا قرآن پاک کا آستین کے ساتھ. کن کے نزدیک؟ عامہ کے نزدیک. لیکن محرم مس ہے جی. مس کرنا جڑا نا یہ حرام ہے آستین نال مکرو. اور یہ جو حرام ہے نا مس یہ بالمباشرت بالید بلا حائل. اب مباشرت آندے نے بھی بغیر حائل تو کوئی شے کسے نال لگے اے کیے مباشرت اے کیے مباشرت اے کیے مباشرت اے ہون مباشرت. حد ہو گئے بیچ اہل آ گیا کو مجھے تو کیا جی تناول کرنے گئے اے کیے مباشرت اے کیے ہن مباشرت نہیں سمجھ آندی بھی جی. یہ پہ سمجھاندے نے کہ بھی یہ مباشرت جڑی ہے نا یہ حرام ہے. اور بھی بلا واسطہ قرآن نو ہاتھ لانا تے آستین نال حائل آ گئے. بھی بعد نے علامہ جامع تمرتاشی میں یہ ہے کہ نہیں مکروہ مس کرنا کو مستین کن کن اکثر علماء عامہ میں نہیں. یہ ٹانگے والے نہیں. عامہ کون؟ ہاں اس لیے کہ محرم مس ہے اور مس کی ہوں مباشرت بالید بلا حائلو. آندے نے دوویں روایتاں گل سمجھی کہ کوئی نہیں بلا تھی وے. اور یہ دونوں روایتیں ہیں محمد رحمہ اللہ قذاف کما فی النہایہ. اچھا جی وہ جی دلیل دیتی سی بے آستین نال نہیں مس کر سکتا لیتا بڑیت ہی لابسا کیونکہ بھی لابس دیکھیے اسی لیے تو نہیں جائز مولوی ابراہیم کے لیے کہ سجدہ کرن لگیا تھلے تھان پلی تے
انہیں قمیض پائی ہے کھلیاں باواں والی، یہ کہ بچھائے آستین کو نجاست پر اور سجدہ کرے اس پر۔ مسئلہ پڑھا پیچھے، یہ جائز کیونکہ کپڑا کیے تابع ہے شبس۔ اور نہ یہ کہ کھڑا ہو اپنے مصلے میں موزے پہن کر یا جوتا پہن کر، کیڑے مصلے پر علن نجاست، جتی پائی ہوئے موزے پائے ہون تے نجاست تے کھلو کے نماز پڑھے ٹھیک نہیں۔ ہاں لا دے وے اتے پیر رکھے، ہن نجاست تے پیر دے وچ حائل آ گیا، کون؟ موزہ تے جتی، تے جے پایا تو ہن تابے وے۔ سمجھ آ گئی گل دی؟ اے مثالاں دتیاں نے پچھلیاں جی۔ اچھا جی، وَيُرَخَّصُ لِأَهْلِ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ اندنے ہوال صح عند الامام، ہوال بھی انہوں نے پڑھنے دی اجازت ہے، اس لیے کہ وہ جو ان میں ہے قرآن سے وہ بمنزلے، اور مکروہ ہے عندہما صاحبین کے نزدیک یہ کتب شریعہ جن میں قرآن لکھا ہوا ہے ان کو پکڑنا بھی مکروہ ہے۔ کن کے نزدیک؟ دھیان کرے جی نہر عن الخلاصہ، اور تقیید لِأَهْلِ کتب شریعہ علماء یہ خبر دیتا ہے بے من اہی لغیر الاہل، تے جڑے علماء نے کتاب پڑھ نہیں سکتے انہاں واسطے کتب شریعہ نو ہاتھ لانا منع ہے۔ کدوں؟ حرام جدو جنابت ہوئے، بے وضو ہونو۔ قولو للضرورات یعنی حرج، ایتھے ضرورت کی حرج، بے ایک بندے نے بار بار کتاباں پڑھنیاں کھولنیاں تینوں کڑی کڑی وضو کراؤ، تاکو غریب جڑا ہے نا جی مطلب مسئلہ بھی کھانا بھی انہیں انے واہ ہوں جی، تو پھر کی مسئلہ بنے گا؟ اللہ تفسیر کی تفصیل او آکھے نا متن کہ باقی کتاباں نو آستین نال پڑھ سکتے ہیں۔ ہاتھ نال بھی پڑھ سکتا ہے لیکن تفسیر نو نہیں، تفسیر نو کیونکہ واجب ہے وضو لمس ہی۔ جی اشباہ میں ہے اور تحقیق جائز رکھا ہے ہمارے بعض اصحاب نے مس کرنا کتب تفسیر کا محدث کے لیے۔ بے وضو جڑا ہے نا کتب تفسیر مس کر سکتے ہیں۔ یا تفسیرہ نہیں ہے گیا، کتب تفسیر ہو انہوں نے مس کر مس کر سکتے ہیں۔ اور نئی تفصیل کی انہوں نے تفسیر کے اکثر ہونے کے درمیان یا قرآن کے اکثر ہونے کے درمیان، کہ تفسیر چوکھی ہے تو قرآن تھوڑا ہے، یا قرآن چوکھا ہے تو ان دی بھی تفصیل نہیں کی تھی، مطلق انہوں نے کہا کہ تفسیر کو پکڑ سکتا ہے۔ اور اگر قول کیا جائے اس میں اس کے ساتھ اعتبار کرتے ہوئے غالب کے لیے تو لکانا حسنن، اگر تفسیر چوکھی ہے تو ہن مس کر جائز ہے، یہ نہیں بھی یوں عادت بنا لے بھی جائز ہے، لیکن اگر تفسیر تھوڑی ہے تو پھر ہاں تو جڑی پڑھی دی ہے نا وہ بیضاوی شریف ہے، وہ بھی تفسیر چوکھی ہے، جلالین شریف دے بارے جی بھی برابر سرابر ہے جی۔ جوہرہ نیرہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے کتب تفسیر اور ان کا غیر نہیں جائز مس کس کو؟ قرآن کی جب قرآن کی جگہوں کو ان سے، اور جائز ہے اس کے لیے مس کرنا اس کے غیر کا۔ جڑی کتب تفسیر نے نا جتھے آیت لکھی ہے اوتھے تے بے وضو ہاتھ تے باقی جگہ تے لا سکتے برخلاف مصحف کے وہ پورے نو کدھر بھی ہاتھ نہیں لا سکتا بغیر بے وضو۔ میں کہتا ہوں یہ وہ موافق ہے ان کے کلام کے، اس لیے کہ انہوں نے علماء نے بنایا ہے محرم مصحف کے غیر میں مس کرنا عین قرآن کو، جتھے لکھے ہے وہ اتھے نہ ہاتھ لائے، باقی جگہ تے لا سکتا ہے۔ یہ پتر مسئلے پکاؤ ساری زندگی نار رہنے نے جی، ساری زندگی نار رہنے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، والمستحب اللہ یاخذها الا بوضوء، سن دے ہو، لأنها
اور تفسیر ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ دینی ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਾਹਬ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰੇ وضو کر کے پڑھتے ہیں۔ دلیل اس تے مستحب تے دلیل نسلیو اس لیے کہ دینی کتابیں نہیں خالی ہوتی کس سے اور نہیں کوئی حرج ان کے مس کرنے کے ساتھ کس کے ساتھ بالاتفاق لے عموم البلوا لے اور جدو کتاباں لکھیاں ہو تو سارے دین پڑھتے سن جی من عموم بلوا سکولڑی بڑھ گئی ہے ہوں عموم بلوا لوگوں کا دین نہیں رہ گیا کی رہ گیا سکولڑی وہ رہ گیا عموم بلوا یہ تو بالکل جڑنا جی بھی پیچھے کام چلا گیا جی اچھا جی توجہ اچھا جی قرآن پاک بندہ لکھ رہا ہے کاغذ اتنے قرآن شریف لکھ رہا ہے تے قلم پکڑی ہے ہاتھ نہیں لگ رہا تے ہے بے وضو کیا لکھ سکتا ہے کہ نہیں اور بہرحال قرآن پاک کا لکھنا پس کوئی حرج نہیں اس کے ساتھ جب کہ ہو صحیفہ زمین پر وہ کاغذ جڑا ہے زمین تے پھٹی تے جتھے بھی رکھیا ادب والی جگہ تے وہ ہاتھ نال نہیں لگ رہا تے لکھنا اندہ بھی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے کہ نہیں ہے وہ اٹھانے والا صحیفے کو چکن والا تو نہیں نا اچھا جی اور مکروہ سمجھا اس کو امام محمد رحمہ اللہ نے اور اسی کو لیا ہے مشایخ بخارا نے کہ یہ بھی کیا ہے کن کے نزدیک مشایخ بخارا نے اسی کو لیا ہے اور کمال نے فرمایا ہے کہ قول ابی یوسف اقیس ہے قیاس کے زیادہ لائق ہے اس لیے کہ صحیفہ جب ہے کتھے تو ہے مس صحیفے کا کیڑی شے کے ساتھ اور قلم واسطہ منفصل ہے کہ کوئی نہیں بچ علیحدہ ہے پس ہو جائے گا یہ مثل کپڑے منفصل کے جی میں علیحدہ کپڑے نال قرآن شریف نو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں جنبی بھی بے وضو بھی تو پھر یہ بھی پڑھ سکتا ہے مگر یہ کہ مس کرے اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ نال لگے تو پھر منع ہے ہاتھ چکیا ہوئے تو پھر حرج کوئی نہیں جی ایشا بس سمجھی گل اچھا جی بالبزاق کی علامہ تحتاوی فرماندے نے پتر نظر کر حکم ما اس شے کے حکم میں جب کہ چاٹے اس کو اپنی زبان کے ساتھ اچھ وے پاپا میدانے وچ مولوی جی کو سمجھ لگی جی بے نا لکھ کے نا اللہ رسول دا تے انہوں پھر تھوک نال چٹنا تے کھانا یہ بھی تھوک نال مٹایا ہے کہ نہیں ہوں سناؤ گل سمجھ لگی نظر کر اس کے حکم میں جب کہ چاٹے اس کو اپنی زبان کے ساتھ سمجھ آئی جی وہ بھی کی کیتا ہے تھوک نال مٹایا ہے نا کہ نہیں مٹایا یہ تو مسئلہ ہے اور مثل اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علامہ فرماندے نے ان نبی تلفلام جنس کا ہے شامل ہے ہر نبی کے نام کو اسی لیے عممہ فی الشرع کسی بھی نبی کا نام اس کو اس طرح نہیں مٹانا جی اچھا جی وَيَسْتُرُ الْمُصْحَفَ ظاہر یہ ہے کہ یہ کس طریقے پر علی وجہ ندب فرض نہیں ہے لا یرمی برایت قلم اے کوتے بافی ہے جس قلم نال تے پھر کڑنی پائے گی تے اے جیسا کہ شرع میں اور ظاہر اس کا کیا ہے منع ہے برخلاف کس کے جدید اور جڑی پہلی باری کانے دی قلم پڑھی کڑی ہے نا وہ برادا جتھے مرضی سٹ دیو کیوں کہندا جی کسی ادب والے شہر نال نسبت نہیں ہوئی تے جدوں لکھیا ہے نا دینی کتاباں تو ہن ایندا منہ جڑا ہے نا دی نسبت ہو گئی کہندے نال دینی کتاباں نال قرآن پاک نال تو ہن اینوں کڑ کے نا اینوں گندی تھاں تے نہیں گل سمجھی ایندے وچ قرآن شریف داخل ہو گیا مولوی جی کانے دی قلم دے وچ داخل ہو گیا
ان دی چونج تے لکھیا گیا ہے، صرف نسبت ہے نا کہ ان دے نال لکھیا ہے، لہذا اے برادہ گندی تھاں تے نہ سٹو، سمجھدے ہو؟ تو ویکھو نا پھر نسبتاں نال کچھ مقام ملدے نے کہ کوئی نہیں، ہوش بس۔ اور وفی ہے، اور اس میں ہے بھی، او کما فی شرع، ان چاہے بھی گل کیڑی، اور جب ہو جائے مصحف کیا پرانا، نہ پڑھا جا سکے اس میں، اور خوف کیا جائے اس پر سکوت کا، تو ڈالا جائے کس میں؟ اچھی پاک کپڑے میں، خرقتن طاہرتن نظیفتن، اور دفن کیا جائے ایسی جگہ میں جس پر اور لا تو ٹریا پھریا نہ جائے، کسی کو جی محفوظ جگہ تو دفن کر دے۔ واپس چلو۔ اور حرام ہے حیض اور نفاس کے ساتھ مسجد کا دخول، کس کا؟ باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، نہیں حلال کرتا میں مسجد کو، نہ جنبی کے لیے نہ سوال ہے نفسادہ کا ذکر کوئی نہیں، اور حکم نفسا کا مثل علت ہو یہ عدم طہارت، وہ سمجھ آئے جی گل دی کہ کوئی نہیں ہے؟ اچھا جی شرح پڑھ لو۔ دخول مسجد شامل ہے کعبہ کو، شامل ہے کعبہ بھی داخل ہے، نہ کہ عیدگاہ تے جنازہ گاہ صح میں، جنازہ گاہ تے عیدگاہ دا حکم مسجد والا نہیں ہوتا، کس کا؟ حوالہ نمبر 1 آ گیا جی، ٹھیک ہے، اللہ روے دا یاد۔ اور مقید کیا ہے منع کو ضرر میں بائیں طور کے، انہوں نے آکھا بھی مسجد میں داخل ہونا تو حرام ہے، لیکن ضرر کے اندر یہ قید لگائی ہے کہ وہاں کوئی مجبوری نہ ہو، مجبوری نہ ہو، وہاں ضرورت، پس اگر ہو ضرورت کیویں کا ان مثل اس کے کہ ہو دروازہ گھر کا مسجد کی طرف، تو ہن داخل ہونا حرام نہیں، مجبوری بن گئی ہے، لیکن باہر کے اندر پھر وضاحت کی تھی بابیاں، انہاں فرمایا مناسب ہے کہ اس گل نو مقید کرو بائیں طور کے، نہیں ممکن دروازے کا بدلانا اور نہ رہائش کا بدلانا اس کے غیر میں، نہ تے دا کوئی اور مکان ہے، نہ پرلے پاسے دروازہ رکھ سکتا ہے، وہ تے سارے مکان بن گئے، بند ہو گئی ہر شے، اس جدو مکان بنایا تے سامنے انہاں مسجد بنا دیتی تے ان راہ دا مسجدوں بن گیا شروع، ہن دی مجبوری بن گئی، پیچھے سارے مکان نے، راہ ملدا کوئی نہیں، اور ان کو مکان کو نہیں، جدھر جا کے رہے انہوں نے بچ پسا دیتا ہے جی، دھیان کرے جی بے اے مجبوری نہ مطلب مقرر بھی انہوں اے مجبوری ہو تو پھر ادھر جا سکتا ہے، ویسے نہیں، اگر دروازہ دوجے پاسے لگ سکتا ہے یا کار ہوندا ہور جگہ ہے وے ادھر چلا جائے، وگرنہ نہیں متحقق ضرورت۔ مسئلہ نمبر مڈو شڈوں، اور اگر جنبی ہو گیا کتھے بول چاہ اور بیماریاں اچھی بول مسجد میں، تیمما تو کی کرے فوراً اور نکل جائے، اور فوراً اسی وقت کوئی لگ دے نکل جائے فوراً، اگرچہ نہ قدرت رکھے پانی کے استعمال پر، اگرچہ باہر پانی کوئی نہیں یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں، تامی نکل جائے باہر نکل کے پھر نماز تیمم کرے، ہن مسیطے آ گئی۔ اچھا جی، اور اسی طرح اگر داخل ہوا مسجد میں اور حالانکہ وہ تے بھول گیا، اندر جا کے پتہ لگا کو بے جی میں تو نہانا سی، تے کی کرے سما ذاکرہ، پھر یاد آیا تے فٹو پر تیمم کر کے بولو چاہ بلا ہو جے۔ اچھا جی مسئلہ نمبر 9، اور اگر نکل آیا جلدی بغیر تیمم کے تو جائز ہے، جڑا بھول کے بڑھیا ہے نا، جو یاد ہے تو فٹو فٹ تے، اور اچھا جی بندہ گیا مسجد
ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਨਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁਨਬੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੁਨਬੀ ਆ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੁਨਬੀ ਤੋਂ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਦਮ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਸਾਰੀ ਮਸਜਿਦ, ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਟਰੀਨ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। اور اگر نہ قدرت رکھے کس پر تو کی کرے اور ٹھہرے، اور نہیں جائز اس کے لیے ٹھہرنا بغیر تیمم کے، تیمم کر کے رکے، مگر یہ کہ اس تیمم کے ساتھ نہ نماز پڑھے اور نہ السلام علیہ کما فی السراج، اور خاص کیا توجہ کرا جائے، خاص کیا گیا ہے اس حکم کے عموم سے کیڑا کہ سونے فرمایا مسجد وچ کوئی بھی داخل نہ جنبی نہ حیض نہ نفاس والا کوئی بھی۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ۔ اس حکم سے خاص کیے گئے کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی، سنیں جی، پس حلال ہے سرکار کے لیے اور حضرت علی کے لیے ٹھہرنا کتھے، کس کے ساتھ؟ اے حضرت علی نے سونے شان دیتی، سرکار تے سرکار نے بوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یا علیو، یا تے اون جاندے نے بھی جڑا کام سونا کیتا سنت سرکار دے پیاندے نے کی یا علی، اتنی سنت سمجھ آؤندی جی۔ یا علی نہیں حلال کسی ایک کے لیے کہ جنبی ہو اس مسجد میں میرے علاوہ، اور رواہ ترمذی وقال حسن غریب بلہ طرق متعددہ اخرجہ ترمذی والبہقی فی سنن الکبریٰ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ایتھے نہیں ہے، کسی اور جگہ اندر شرح چ وضاحت ہے کہ یہ سجدہ پاک کے خامد ہونے کی وجہ سے مقام ملا ہے کہ سرکار کے جو بدن کا ٹکڑا ہے یہ ان کے خامد ہے، اس وجہ سے سرکار نے فرمایا کہ تو جنابت کے ساتھ بھی مسجد میں آ سکتا ہے۔ کون؟ حضرت علی۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، سمجھی جی گل، ٹائم بڑا ہو گیا جی، چلو بسم اللہ، ایک منٹ میں ترجمہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاری کتاب دے 2 کو صفحے ہوئے نا کہ نہیں؟ شکر ہے، مانا کرو جی۔ اور حرام ہے حیض اور نفاس کے ساتھ 8 چیزیں، نماز اور روزہ اور پڑھنا آیت من القرآن کا، اور مس کرنا آیت من القرآن کو مگر خلاف کے ساتھ، اور مسجد کا دخول